بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہمارے پروگرام بزم شاعری میں دنیا اردو کی ان ممتاز شخصیات کو مدعو کیا جاتا ہے کہ جن کا براہ راست تعلق ادب تخلیق کرنے سے ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ میں گزشتہ پروگرام میں بھی آپ کی سماعتوں تک یہ بات منتقل کر چکا ہوں، اس کی جسارت کر چکا ہوں کہ ہمارے چینل کے CEO عامر مسعود شیخ صاحب کا یہ حکم ہے کہ وہ شعراء کرام جو ہمارے درمیان اب موجود نہیں ہیں، بظاہر ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، لیکن اپنی کلام کی طاقت کی بنیاد پر وہ آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی یاد میں تواتر سے پروگراموں کا اہتمام کیا جائے۔ آج کا پروگرام خصوصی پروگرام ہے بیاد اکرام الحق شوق۔ اس اکرام الحق شوق صاحب کے تعلق سے دبستان کراچی کا ہر شخص واقف ہے، ہر شخص ان کی ادبی کاوشات کو جانتا ہے، ان کے خوبصورت اشعار کو جانتا ہے، ان کی خوبصورت شخصیت کو جانتا ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم نے اپنے خصوصی پروگرام بیاد اکرام الحق شوق میں ان کے صاحبزادے کو زحمت دی ہے کہ وہ اس پروگرام کا حصہ بنے تاکہ ہم شوق صاحب کے بارے میں مزید جان سکیں، ان کے تعلق سے آپ کی سماعتوں تک وہ کچھ اہم گفتگو بھی منتقل کر سکیں، ان کے اشعار بھی آپ کی سماعتوں تک منتقل کریں۔ آج ہمارے ساتھ ایک مہمان اور ہیں جو اکرام صاحب سے قربت تو رکھتے تھے، اکرام صاحب سے محبتیں رکھتے تھے، لیکن ان کے خاصے پر یہ کام بھی ہے کہ شہر میں ادبی فضا کو بحال کرنے میں ان کا ہاتھ سر فہرست ہے۔ عبید صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے شہر کی ادبی صورتحال پر، ان کی ادبی کاوشات کے تعلق سے۔ ہمارے ساتھ ہمارے قابل فخر، ہمارے سینئر، ہمارے سرپرست، وہ جن کی کاوشات کے سبب سے دبستان کراچی اپنے عروج پر ہے، شاعری عروج پر ہے، اور شعراء کی سرپرستی، مشاعروں کا اہتمام، کتب کی رونمائی اور ادبی تقریبات کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ سلطان صاحب پرفیوم والے موجود ہیں۔ میں ان کا نام شاید ٹھیک سے آپ کی سماعتوں تک منتقل نہیں کر سکا، ان سے دوبارہ زحمت دیں گے کہ وہ مکمل نام آپ کی سماعتوں تک منتقل کریں۔ تو ناظرین کرام، آج ہماری یہ 3 اہم شخصیات موجود ہیں بیاد اکرام الحق شوق میں۔ السلام علیکم۔ پیام بھائی، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے، بزم شاعری کا حصہ بنے۔ عبید بھائی، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے، پروگرام کا حصہ بنے۔ سلطان صاحب، آپ کا خصوصی طور پر شکریہ کہ آپ اپنی محبتوں کے ساتھ پروگرام کا حصہ بنے۔ چونکہ یہ پروگرام اکرام الحق شوق صاحب کی، ڈاکٹر اکرام الحق شوق صاحب کی یاد میں ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا دبستان کراچی میں وہ تمام احباب جن کی ادبی کاوشات کے سبب سے یہ کارواں جو ہے وہ آج بھی چل رہا ہے اور ترقی کی جانب لوگ سفر کر رہے ہیں، شاعر، ادیب، دانشور وہ تمام آ رہے ہیں۔ پیام بھائی، آپ کی تربیت میں واضح طور پر اکرام صاحب دکھائی دیتے ہیں، اور بڑی خوشی ہوتی ہے جب کوئی شاعر کی اولاد جو ہے، ورنہ لوگوں کا ذہن یہ ہے کہ شاعر تو بس اپنی زندگی میں مگن ہوتے ہیں اور ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا دنیا سے۔ تو آپ اس تعلق سے بتائیے کہ آپ کے والد محترم اور بہترین شاعر ڈاکٹر اکرام الحق شوق ایک عام انسان کی حیثیت سے گھر میں ان کے کیا رویے تھے، آپ سے شفقتوں کا کیا سلسلہ تھا؟ پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں قیصر صاحب کہ آپ نے مجھے یہاں بلایا، اور صدیقی صاحب کے، میرے والد صاحب کے یاد میں آپ نے یہ پروگرام کیا۔ آئی ریئلی اپریشیٹ دیٹ۔ آپ لوگوں کی یہ کاوش ہے جس کی وجہ سے یہ لوگوں کا نام جو ہے وہ آگے چلتا رہتا ہے، تو میں بہت ممنون ہوں آپ کا اس سلسلے میں۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، بات یہ ہے کہ میرے والد صاحب ایک ہمہ گیر شخصیت تھے۔ بے شک۔ وہ ایک شاعر تھے، وہ ایک بہت اچھے انجینئر تھے، اس کے بعد روٹری میں بھی ان کا تھا سلسلہ، پھر پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل میں، انسٹیٹیوشن آف انجینئرز میں، تو ایک مصروف شخصیت تھے۔ انہوں نے لیکن اس مصروفیت کے باوجود انہوں نے ہم لوگوں کو جو ٹائم دینا چاہیے تھا وہ دیا۔ میں اور میری 2 بہنیں ہیں، ہم لوگوں کی یادیں جو اپنے والد صاحب سے ہیں وہ ایک نہایت اچھے سلجھے ہوئے انسان کی وہ ہیں،
اور بعد کی زندگی میں بھی ہم نے یہی دیکھا. شروع کی زندگی ظاہر بات ہے جب وہ گریجویٹ ہونے کے بعد انہوں نے کام شروع کیا تو ظاہر بات ہے شروع تھا تو وہ بہت مصروف رہا کرتے تھے. بینگ اے سول انجینئر وہ سائٹوں پہ ہوتے تھے تو ان کا آنا جانا ذرا گھر میں کم ہوتا تھا. لیکن جیسے جیسے سلسلہ چلتا رہا, وقت گزرتا رہا, انہوں نے اپنی کمپنی بنائی تو پھر تھوڑا کچھ فرصت کے لمحات تھے جس سے ہم نے بڑا فائدہ اٹھایا والد صاحب کے ساتھ. نہایت مشفق آدمی تھے اور ہم نے اپنے گھر میں ہر وقت جو ہے وہ یہ ماحول پایا جس میں شعر و شاعری ہوتی تھی. ہمارے یہاں غزلوں کے پروگرام ہوتے تھے, مشاعرے ہوا کرتے تھے ریگولر بیسس کے اوپر, اور اس کے علاوہ ہمارے یہاں قوالی ہوا کرتی تھی. میرے والد صاحب کا تعلق پاکستان انڈیا کے صوفی سلسلے سے رہا ہے, تو وہاں پہ جو ایک سلسلہ تھا قوالی کا وہ والد صاحب نے زندہ رکھا پاکستان میں بھی. کافی ہمارے یہاں قوالیاں ہوا کرتی تھیں. تو ایک ہماگیر شخصیت تھے وہ, ہر چیز ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا دیا تھا کہ جس نے انہوں نے ہر چیز کے ساتھ مکمل انصاف کیا. بے شک. اور ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ قابل فخر ہیں, اور وہ اس سبب سے بھی کہ دبستان کراچی کو دبستان بنانے میں شوق صاحب کا بہت نمایاں ہاتھ ہے. اور ہمارے علم میں یہ بھی ہے کہ نہ صرف اپنی وہ شاعری سے سنجیدہ تھے بلکہ یہ کہ شہر میں جو ادبی فضا تھی اسے بحال رکھنے میں بھی وہ اپنا کوئی بھی کمی نہیں چھوڑتے تھے. کوئی ادبی تنظیم ہے اور وہ اس کی اہل نہیں ہے, وہ اخراجات اٹھا نہیں سکتی, تو ہم اس کے گواہ ہیں کہ شوق صاحب ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑے رہتے تھے اور کہتے تھے نہیں ادبی معاملات ہیں, آپ بلا جھجک کیجیے. اور شہر میں ایک سلسلہ رہا. بے شک. بہت شکریہ. آپ سے مزید گفتگو کریں گے اور استفادہ کریں گے, شوق صاحب کے بارے میں جانیں گے. عبید بھائی, آپ کا نام, آپ کی کاوشات شہر میں ہر انسان آپ کو جانتا ہے. آپ کی ادبی فروغ ادب کی جو کاوشات کے تعلق سے ہم نے دیکھا تواتر سے تقریبات کا اہتمام, مشاعروں کا اہتمام, تو شوق صاحب سے آپ کو بھی شرف حاصل رہا ملاقات کا. تو پہلے تو شوق صاحب کی کاوشات کے تعلق سے آپ کے ذہن میں کچھ ہو تو ضرور فرمائیے, اور پھر اپنی ادبی کاوشات کے تعلق سے بتائیے. بہت شکریہ قیصر وجدی, آپ نے ایک ایسی شخصیت کے بارے میں پروگرام ترتیب دیا کہ جو نام کے آخر میں جو شوق آتا ہے واہ, اس کی پوری عکاسی کرتے ہیں. کیا کہنے. انہوں نے جو کام کیا وہ اسی شوق سے کیا, اور ان کا تخلص بھی شوق رہا. بہت اچھے, بہت اچھے. اور ایسی شخصیات ہمارے درمیان اگرچہ اب بھی موجود ہوں, شاید ہمیں ان کا ادراک نہیں ہے, لیکن شوق صاحب نے اپنے شوق کو پوری طرح سے استعمال کیا اس شہر کی ادبی, ثقافتی, تہذیبی سرگرمیوں کے انعقاد میں. بہت اچھے. اگر بہت بڑے پیمانے پر وہ کچھ نہیں کر پاتے تھے تو کہتے تھے میں اپنے گھر میں نشست کروں گا. بے شک. اور کئی ایسی نشستیں ہیں جس میں مجھے جانے کا گھر میں اتفاق ہوا, تو دروازے پر ریسیو کرنے سے لے کر اور شعری نشست ختم ہونے کے بعد رخصت کرنے تک شوق صاحب کا اسٹیمنا, ان کی توانائی, ان کی انرجی وہی رہتی تھی. واہ واہ. یعنی وہ تہذیب کا استعارہ تھے جی. مکمل. ایسا نہیں کہ صرف شعراء کو مدعو کر لیا اور شعر سن لیا, بلکہ اپنے چال ڈھال سے, گفتگو سے بتاتے تھے کہ یار تہذیب کیا. اور اگر شعری نشست سے پہلے کھانا ہے یا اس کے بعد کھانا ہونا ہے تو شوق صاحب شاید ہی کوئی ایسا فرد ہو جس کے پاس جا کے اس کی پلیٹ چیک نہیں کرتے تھے کہ بھائی آپ کی پلیٹ خالی کیوں ہے. بہت اچھے. واہ. تو انہوں نے تہذیبی علامات بھی دکھائیں, انہوں نے ثقافتی علامات بھی دکھائیں, انہوں نے بحیثیت شاعر شاعری سے بھی لوگوں کو مستفید کیا. اور ان کا کلام, اگر میں یہ کہوں کہ اکرام الحق شوق صاحب ایک شخصیت تھے, واہ, شخص نہیں تھے, ایک شخصیت بہت تھے, اچھی بات, بہت اچھی. تو بے جانا ہوگا. بے شک. تو آج ہم ان کی یاد میں پروگرام کر رہے ہیں. پیام صاحب موجود ہیں, واہ. طاہر سلطان صاحب موجود ہیں, یہ بھی کچھ نہ کچھ روشنی ڈالیں گے. لیکن میں جو مختصر وقت میں اور بعد میں کہہ سکتا تھا کہ انہوں نے اپنے تخلص کو پوری طرح اپنی شخصیت پر عیاں کیا. بے شک, بے شک. بہت اچھے. سلطان بھائی,
پہلے تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ اپنے انتہائی مصروفیات کے وقت میں سے وقت نکال کر تشریف لائے. شوق صاحب ہمارے دبستان کراچی کی جان تھے, شناخت تھے, دنیا اردو کا مان تھے. وہ بظاہر آج ہم میں موجود نہیں ہیں, لیکن وہ اپنی شاعری کی بنیاد پر ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گے. شوق صاحب کے تعلق سے کچھ اظہار خیال فرمائیے, اور اپنی ادبی کاوشات کے تعلق سے. جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاہر سلطان نام ہے میرا, اور شہر کی ایک ادب پرور تنظیم ہے بزم شعر و سخن, اس کا صدر ہوں میں. شوق صاحب کتنے اچھے شاعر تھے, کیا ان کی ادبی خدمات ہیں, یہ تو اپنی جگہ ہیں. یہ عاقدین آپ کو بتائیں گے, جو ادب سے تعلق رکھتے ہیں وہ بتائیں گے. لیکن آج میں ان کے اس پہلو پہ گفتگو کرنا چاہوں گا جو مجھ سے رکھتا ہے, مجھ سے تعلق رکھتی ہے. وہ یہ کہ ہم کسی طرح اردو کی خدمت کریں, بہت اچھے. اردو کی ترویج کریں, اور جو لوگ اس ادب میں کے فروغ میں حصہ لے رہے ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں. شوق صاحب نہ صرف شاعری کرتے تھے, بلکہ لوگ گواہ ہیں اس بات کے کہ وہ تمام ادبی تنظیموں کی سرپرستی بھی فرماتے. بے شک بے شک. باوجود اس کے کہ وہ انجینئر تھے, اور بہت عرصے وہ متحدہ عرب امارات میں رہے, اور متحدہ عرب امارات میں رہنے کے باوجود وہاں وہ اردو کی خدمت کرتے رہے, اردو کے مشاعرے وہاں کراتے رہے, وہاں کی ادبی تنظیموں کی سرپرستی کرتے رہے. اسی طرح جب وہ کراچی واپس تشریف لائے تو ان کا اپنا شوق, اپنا ذوق شاعری کا وہ اپنی جگہ, لیکن اس کے باوجود انہوں نے, جیسا کہ آپ نے بھی بتایا, کہ تمام ادبی تنظیموں کی سرپرستی کی, بے شک. اور صرف دامے درم سخنے ہر طرح سے انہوں نے جو ہے اس کی سرپرستی کی ہے. لوگوں کو کوئی مالی وسائل ہوں, لوگوں کو دیگر وسائل ہوں, انہوں نے کو پورا کیا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ کراچی کی جو فضا رہی ہے گزشتہ 20 سال میں, اس میں ادب کے کو برقرار رکھنا, بے شک, اس میں ادب کی ترویج دینا, یہ بہت مشکل کام تھا جو شوق صاحب نے کیا. شوق صاحب انجام دیتے رہے. بہت شکریہ. ناظرین کرام, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں بزم شاعری, خصوصی پروگرام بیاد اکرام الحق شوق, بیاد ڈاکٹر اکرام الحق شوق. ہمارے ساتھ 3 عام شخصیات موجود ہیں. اس وقت ہم ایک وقفے پر جا رہے ہیں. وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر گفتگو کا سلسلہ یہیں سے دراز کرتے ہیں. ناظرین کرام, ہم وقفے سے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں. ہمارے ساتھ ممتاز شخصیات موجود ہیں. خاص طور سے آج ہمارے ساتھ پیام صدیقی صاحب بھی موجود ہیں, جو کچھ دیر قبل آپ کی سماعتوں تک ڈاکٹر اکرام الحق شوق کے تعلق سے اپنی یادداشتیں آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہے تھے. ہمارے عابد بھائی موجود ہیں, انہوں نے خوبصورت گفتگو آپ کی سماعتوں تک منتقل کی. ہمارے سلطان صاحب موجود ہیں, انہوں نے اپنے جو تعلقات تھے شوق صاحب سے, اس کے تعلق سے آپ کو آگاہی دی. ہمارے ساتھ ایک خوبصورت سنگر, خوبصورت گائک, دنیا موسیقی کا ایک بلند قامت گائک موجود ہیں. اکرام صاحب کی ایک خاص وہ غزل جن سے فرمائش کی جاتی تھی ڈاکٹر صاحب سے مشاعروں میں کہ ڈاکٹر صاحب وہ غزل آپ ضرور سنائیں. تو ہم اپنے دوست ساجد صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ غزل آج ہماری سماعتوں تک بھی منتقل کریں, اور ہم تمام انہیں سماعت کریں کہ اکرام صاحب کیا خوبصورت کلام کہا کرتے تھے. آؤ چل کر میں کدے میں جام کی باتیں کریں, آؤ چل کر میں کدے میں جام کی باتیں کریں. کچھ نہ کچھ گزرے ہوئے ایام کی باتیں کریں. آؤ چل کر میں کدے میں جام کی باتیں کریں. آؤ چل کر گردشیں
नशे पे हम में है उनकी निगाहों की शराब। अब कहाँ फुर्सत के हम अंजाम की बातें करें। आओ चल कर मैं कदे में जाम की बातें करें। आओ चल कर। नाकामी में कुछ तो काम की बातें करें। आओ चल कर मैं कदे में जाम की बातें करें। आओ चल कर। दर्द गम की हसरतों की यास की तन्हाई में। दर्द गम की हसरतों की यास की तन्हाई में। हिजर की वहशत में तेरे नाम की बातें करें। आओ चल कर मैं कदे में जाम की बातें करें। आओ चल कर। शौक उनकी शोहिए फितरत तो देखो बज़्म में। शौक उनकी शोहिए फितरत तो देखो बज़्म में। गैर से कहते हैं अब इकराम की बातें करें। गैर से कहते हैं अब इकराम की बातें करें। कुछ न कुछ गुजरे हुए अय्याम की बातें करें। आओ चल कर मैं कदे में जाम की बातें करें। आओ चल कर। क्या कहने, बहुत अच्छे साजिद साहब। आपने साजिद साहब को समाअत किया और ऐसा लगा जैसे इकराम साहब हमारे दरमियान ही मौजूद हैं। और वो अक्सर मुशायरों में ये गज़ल और एक गज़ल और थी जो कुछ देर में आपकी समाअतों तक मुंतकिल करेंगे। खूबसूरत उन्होंने गायकी पेश की। तो पयम भाई, हम ये भी जानना चाहेंगे कि इकराम साहब के लिखने के जो औकात हुआ करते, चूँकि वो इंतहाई मसरूफ़ शख्सियत थे कि एक तो उनके जो आर्किटेक्ट के ताल्लुक़ से, उनके इंजीनियरिंग के ताल्लुक़ से उनका वो शोबा रहा, तो वो लिखने के लिए कोई ऐसा डांट डपट भी किया करते थे घर में कि मैं लिख रहा हूँ, शोर ना किया जाए, कुछ ऐसा? क्या उनके औकात होते थे, किस तरह से लिखा करते थे? नहीं, डांट डपट का तो सिलसिला उनका था ही नहीं। अच्छा, वाह। ऑफिस में कुछ डांट डपट ज़रूर कर लिया करते थे, लेकिन घर में डांट डपट का सिलसिला यूँ नहीं था कि बहुत इजी पर्सनैलिटी थी वालिद साहब की। वो अपने काम से काम रखने वाले थे, किसी की ज़िंदगी में इंटरफेयर नहीं करते थे और उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक महवर बनाया हुआ था जिसमें वो इन्वॉल्व रहते थे। शायरी थी,
اس کے بعد یہ دوسرے جو ان کے مشاغل تھے اس میں برج کھیلنا ان کا ایک مشغلہ تھا. جب وہ مجھے یاد ہے جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میں نے اپنے گھر میں دیکھا ہے کہ اتوار کے دن ہمارے یہاں ایک اس کا سما ہوتا تھا, کیونکہ دوست آ رہے ہیں اور جناب چائے کا سلسلہ چل رہا ہے اور بیٹھک ہو رہی ہے, اس میں وہ برج کھیلا کرتے تھے. جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ جی وہ لکھا کب کرتے تھے, ان کا کیا تھا, تو کبھی کبھار اگر رات کو میں ان کے کمرے میں گیا ہوں تو وہ اپنے ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے لیمپ جل رہا ہوتا تھا اور وہ اپنے خیالات میں کھوئے ہوئے ہوتے تھے اور کچھ لکھا پڑھا کر رہے ہوتے تھے. میرا خیال ہے یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب وہ بیٹھ کے سب کچھ کیا کرتے تھے. سب چیزوں سے فارغ ہونے کے بعد جب ان کو ٹائم ملتا تھا اپنے کمرے میں رات کو خاموشی سے بیٹھ کے یہ کام کیا کرتے تھے. واہ, بہت اچھے, بہت اچھے. اچھا عبید بھائی, ہم چونکہ آپ موجود ہیں اور ہمیں یہ شرف حاصل ہے کہ آپ موجود ہیں, اب جیسے ڈاکٹر اکرام الحق شوق صاحب ہیں, بلند قامت, شخصیت, خوبصورت لب و لہجے کے شاعر اور خوبصورت انسان, تو ہمارے دبستان کراچی میں بہت سارے ایسے سینئر شعراء ہیں جو اپنی شاعری کی بنیاد پر تو آج موجود ہیں ہمارے ساتھ, لیکن بظاہر وہ نہیں ہیں. تو آپ سالانہ تقریبات کا اہتمام رکھتے ہیں, مشاعروں کا, تو کیا آپ کے ذہن میں ایسا ہے کہ جو ہمارے کراچی سے وابستہ لوگ تھے جنہیں دنیا بھر میں پذیرائی حاصل تھی, تو ان کی یاد میں مشاعرے یا کوئی تقریبات رکھنے کا کوئی ایسا آپ کا ذہن بنتا ہے؟ جی وجدی بھائی, آپ کو معلوم ہے کہ ہم ایک تنظیم تو ہم چلا رہے ہیں, لیکن ہماری تنظیم میں کوئی شاعر موجود نہیں ہے. جی ہاں, لیکن شاعری سے شوق رکھنے والے لوگ. بالکل. تو ہمارا کوئی ایسا حلقہ نہیں ہے کہ شاعروں کا جیسے ہوتا ہے. سارے شاعر ہمارے لیے قابل احترام ہیں, ان کا کلام ہمارے لیے قابل فخر ہے اور ان کی خدمات ہمارے لیے قابل تحسین ہے. ہماری بزم کا ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا ہے کہ جو بھی لوگ جنہوں نے ادب کی خدمت کی ہے, شاعری انہوں نے کم کی ہے یا زیادہ کی ہے, اس سے قطع نظر, لیکن اگر انہوں نے, چونکہ یہ جو شاعری ہے نا وجدی بھائی, یہ اردو رسم الخط کے تحفظ کی علامت ہے. بے شک. اور اردو رسم الخط جب تک محفوظ ہے جب تک شاعری چل رہی ہے. اگر شاعری ختم ہوگی تو اردو رسم الخط بھی لوگ بھولنا شروع کر دیں گے. یہ جو رومن اردو آئی ہے اس نے بہت کچھ ہمارے الفاظ بدل دیے ہیں. بچے ہمارے نہیں بولتے ہیں اچھی اردو. تو جو لوگ, جن لوگوں نے بھی اردو کو زندہ رکھا ہے اور شاعری کو اور ادب کو زندہ رکھا ہے, اس میں اکرام الحق شوق کا نام سر فہرست ہے. تو انشاءاللہ ہم عنقریب ایک ایسی بزم سجائیں گے کہ جو ہم اس شہر کے شاعروں کے نام کریں گے. بہت اچھی بات, بہت اچھی. اس شہر کے شاعروں کے نام. واہ. اور اس میں انشاءاللہ ان سے پھر ان شاعروں سے جڑی شخصیات کو ہم بہت مدعو کریں گے اور اس میں پھر ان کی یاد تازہ کریں گے انشاءاللہ. بہت اچھے. اب دیکھیں نا عبید بھائی, ہوتا یہ ہے کہ شعراء اپنی موجودگی میں اپنے تئیں جو کر سکتے ہیں اس شہر کے لیے, اردو کے لیے, نوجوان نسل کی تربیت کے لیے, وہ اپنا حصہ ڈالتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہم پر بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ہم انہیں یکسر نظر انداز نہ کر دیں, ان کی کاوشات کو بالکل فراموش نہ کر دیں, چونکہ یہ ہمارے محسنوں میں شامل ہیں. بالکل ایسے ہی. ہماری تربیتیں انہوں نے کی ہیں, ہماری اردو کو سنوارا انہوں نے, ہمارے شہر کی خوبصورت شکل انہوں نے دیکھی. جی بالکل ایسا ہے نا. آپ موجود ہیں, آپ سے گفتگو کا سلسلہ دوبارہ سے جوڑتے ہیں آپ کی اجازت سے ایک وقفے. ناظرین کرام, آپ خوبصورت گفتگو سماعت کر رہے ہیں. اس وقت ہم ایک وقفے پر جا رہے ہیں. وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر گفتگو کا سلسلہ یہیں سے دراز کرتے ہیں. ناظرین کرام, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری. ہم وقفے سے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں. ہمارے ساتھ دنیا اردو کی ممتاز شخصیات موجود ہیں. آج کا خصوصی پروگرام بزم شاعری میں ہے بیاد ڈاکٹر اکرام الحق شوق. اکرام صاحب کے تعلق سے ہم اپنی یادداشتیں آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہے ہیں, اور مجھے اس بات پر فخر حاصل ہے اور مجھے ہمیشہ فخر رہے گا کہ اکرام صاحب کی سرپرستی, ان کی محبتیں ہمیشہ میرے ساتھ رہیں. اور جہاں جہاں ہم نے ادبی تقریبات کا اہتمام کیا,
ہمیشہ ہمارے ساتھ اکرام صاحب موجود رہے، اور ہمیں یقین ہے کہ اکرام صاحب اپنی شاعری کی بنیاد پر ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ ہم وقفے سے دوبارہ حاضر ہو چکے ہیں، سلطان صاحب کو ہم پھر زحمت دیتے ہیں کہ وہ اور ان سے کچھ گفتگو سماعت کرتے ہیں۔ سلطان بھائی، ہم نے یہ دیکھا کہ جیسا کہ آپ نے گفتگو فرمائی شہر کے ادبی منظرنامے پر، موجودہ ادبی منظرنامے کو، نوجوان نسل کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اس میں اصل میں دو باتیں، جی ایک بات تو یہ ہے کہ واقعتاً بہت اچھے نوجوان شعراء آ رہے ہیں، ہم ان کو بلاتے بھی رہتے ہیں، ان کا کلام بھی سنتے رہتے ہیں، ان کے کلام میں گہرائی بھی ہے اور وہ موجودہ حالات کے تقاضے کو سمجھتے ہیں۔ دوسری صورتحال یہ ہے کہ عام طور پہ جو اس شہر کا نوجوان ہے وہ اردو سے دور ہوتا جا رہا ہے، اور اس میں سب سے بڑی وجہ حکومت کی سرپرستی نہ ہونا ہے، یا حکومت کا زبان کے اوپر کوئی توجہ نہ دینا ہے۔ جو چاہتا ہے جس زبان میں چاہتا ہے اردو لکھ لیتا ہے، رومن اردو اس کی کچھ بھی ہو۔ ہمارے اشتہارات اس بات پہ مجبور ہو گئے ہیں، ہماری اشتہاری کمپنیاں، کہ وہ رومن اردو لکھیں۔ اردو سے محبت اپنی جگہ، لیکن اردو سے ہمیں ایک عقیدت بھی ہے، اور وہ یہ کہ اردو زبان جو ہے وہ الہامی زبان کے سب سے قریب ترین زبان ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ ہم نے اردو کو چھوڑا تو شاید ہم اسے الہامی زبان سے بھی دور ہوتے جائیں گے، جس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ بے شک۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم نوجوانوں کو آگے لائیں۔ ہم جگہ جگہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ واٹس ایپ میں آپ اردو تختہ استعمال کریں۔ والدین سے بھی ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ جب آپ اپنا خاندانی کوئی گروپ بنا رہے ہوں، واٹس ایپ کا، اس کا سوشل میڈیا کا دورہ آپ کو جیسا کرنا ہے، اس میں کوشش کریں کہ اردو لکھیں، بچوں کو اردو پڑھائیں۔ اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حکومت جب تک نہ چاہے گی تب تک اردو کا فروغ جو ہے نا وہ بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے دن بدن۔ اس سلسلے میں حکومت کو بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور وہ طبقہ جو اردو کی ترویج چاہتا ہے اس کی بھی بڑی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ اس کو ادا کرے۔ بے شک، بہت اچھی بات، بہت اچھی بات ہے۔ جیسا کہ سلطان بھائی نے بتایا کہ اردو کی حفاظت، اور بنیادی طور پر ہم اس کے ضامن ہیں۔ اردو کو ہم جتنی خدمت کر سکیں، ہم تو خیر کیا اردو کی خدمت کریں گے، بلکہ اگر ہم نوجوان نسل کی تربیت کریں تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ بہت اہم بات ہوگی۔ وگرنہ ہم نے پیام بھائی یہ دیکھا ہے کہ شاعری کے تعلق سے نوجوان خاصی تعداد میں شعری میدان کی جانب آ رہے ہیں، اپنی کاوشات کر رہے ہیں، لیکن اس کا سب سے بڑا جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ شاعر تو ہو گئے، لیکن چونکہ وہ اتنی برق رفتاری سے آئے کہ ان کی تربیت کہیں دور رہ گئی۔ آپ نے عروض.com سوشل میڈیا پہ گوگل سے شاعری کو تو سمجھ لیا کہ آپ نے اس پر آئے اور شعر کہہ لیے، لیکن وہ جو ہمارے اساتذہ کرام ہماری تربیت کیا کرتے تھے، کیسے اٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، بزرگوں کے سامنے کیسے چلنا ہے، ان سے کس آواز میں گفتگو کرنی ہے، تو وہ تربیت جو ہے اس کا فقدان دکھائی دے رہا ہے نوجوان نسل میں۔ یعنی شعر تو کہہ رہے ہیں، لیکن ایک جو بنیادی وہ تھا تربیت کا، وہ عنصر ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اس کا سبب شاید یہ بھی ہے کہ ہمارے سینئرز جو تھے شعراء کرام، وہ نوجوانوں کی تربیت، مجھے کہتے ہوئے دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے کہ اس طرح وہ تربیت نہیں کر سکے جس طرح سے کرنا چاہیے تھی۔ تو آپ اس تعلق سے بتائیے کہ چونکہ آپ اس شہر کے ایک معتبر حوالہ ہیں تقریبات کے اہتمام کے تعلق سے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف شاعری نہیں، شاعری کے علاوہ بھی نوجوانوں کی تربیت میں آپ کا بنیادی ہاتھ ہے۔ بھائی، ہم ہر چیز پر کف افسوس نہیں ملنا چاہیے ہمیں۔ ٹھیک ہے، ہمیں امید کی شمع کی طرف دیکھنا چاہیے، واہ، امید کی لو کی طرف دیکھنا چاہیے۔ تربیت کا معاملہ صرف شاعری کی حد تک نہیں ہے۔ آج جو ہمارے گھروں میں گفتگو کا انداز ہے وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ بالکل، تربیت کا عنصر اصل میں معاشرے سے ختم ہو رہا ہے، واہ، اور شاعری یا شاعر اسی معاشرے کا حصہ ہے، بے شک، وہ کوئی جزیرہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔
جو معاشرے کی عکاسی ہے وہ شاعر کے اندر بھی نظر آئی ہے. تو ہمیں توجہ اس جانب دینا چاہیے کہ نسل کی تربیت کریں. اس میں شاعر خود اچھے ہوں گے, واہ اس میں ادیب خود اچھے ہوں گے, اس میں ڈاکٹر خود اچھے ہوں گے, اس میں انجینئر خود اچھے ہوں گے. ہم نے تربیت کی طرف ہی توجہ نہیں دی, بے شک ہم نے تربیت کا سارا معاملہ ڈال دیا اسکولوں کی طرف. بالکل. اب اسکول میں 4 یا 5 گھنٹے کے لیے یا 3 گھنٹے کے لیے جو بچہ جا رہا ہے وہ تربیت کیا لے گا اور تعلیم کیا لے گا. واہ باقی جو 22 گھنٹے 21 اور 20 گھنٹے جس جگہ پہ وہ رہ رہا ہے وہاں کیا حال ہے. واہ ہم اپنے بچوں کی اپنی نسل کی تربیت کرتے ہیں 2 طریقوں سے. ایک ہم گفتگو کے ذریعے کرتے ہیں, سکھاتے ہیں انہیں, اور ایک ہم اپنے عمل سے کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. اگر میں گھر میں داخل ہو رہا ہوں آفس سے آ کے اور میں سلام کر کے داخل نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے بچے کی تربیت کر رہا ہوں کہ وہ بھی گھر میں سلام نہ کر کے کرے. داخل نہیں ہوگا. واہ میں صبح گھر سے جا رہا ہوں آفس کے لیے اور خدا حافظ کر کے نہیں جا رہا تو بچہ یہ اڈاپٹ کرے گا بالکل. اور وہ بھی اسی طرح نکل جائے گا. میں کھانے کی ٹیبل پر بیٹھا ہوں, میں نے ہاتھ بھی نہیں دھوئے, میں نے دعا بھی نہیں پڑھی اور کھانا شروع کر دیا, میرا بچہ یہ سیکھ رہا ہے. واہ یہ غیر شعوری طور پر غیر محسوس طریقے سے وہ اس کو اور یہ ہم سیکھ- سڑکوں پہ وجدی بھائی دیکھتے ہیں. آپ سڑک پہ ٹریفک کا حال دیکھیں کہ ایک 18 19 20 سال کا لڑکا گاڑی چلا رہا ہوگا, اس کا 60 سال کا والد یا دادا اس کے برابر سیٹ پہ بیٹھا ہوگا اور وہ رانگ سائڈ جا رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. بالکل. وہ اس والد کی یا دادا کی مطلب جرت نہیں ہے کہ اس کو منع کرے اور اس کو روکے اور کہ اسے سیدھی وہ گاڑی غلط چلا. بھی نہیں سمجھ غلط رہا. نہیں سمجھ رہا. مسئلہ یہ ہے کہ وہ اسے غلط بھی نہیں تو ہم سمجھ یہ لاشعوری طور پہ اپنی نسل کی تربیت کر رہے ہیں جس بہت کے اچھا. اثرات سامنے آ رہے ہیں, اور اس کا ایک حوالہ شاعری بھی ہے. بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے. پیام بھائی, ہم یہ چاہیں گے کہ آپ کے قریب ہی رکھی ہوئی ہے کتاب شوق صاحب کی, اس کے تعلق سے کچھ بتائیے. بلکہ میں نے ایک شعر کہا تھا اور وہ شعر آپ نے غلط ثابت کر دیا ہے. وہ شعر کافی عرصے پہلے عبید بھائی سلطان بھائی نے کہا تھا کہ میری اولاد پر شاید کتابیں بوجھ تھی میری, وگرنہ یوں نہیں بکتے میرے ارمان ٹھیلے پر. تو آپ نے, ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں کہ یقیناً یہ شوق صاحب کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ پیام صاحب بھی شاعروں سے اور شاعری سے اتنی محبت رکھتے ہیں جتنی محبت ان کے والد صاحب رکھا کرتے تھے. اور نہ صرف یہ محبت رکھتے ہیں بلکہ اکرام صاحب کی تمام تر شاعری کی حفاظت کر رہے ہیں. ان کی کتابیں آج بھی یہ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. تو پیام بھائی, آپ کتاب کے تعلق سے کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں؟ جی, یہ شعری مجموعہ ہے والد صاحب کا, اس کا نام ہے فکر شوق. اور اس کے بعد ان کی دوسری کتاب پیام آئی. بھائی آپ کو ناگوار نہ گزرے تو کیمرے کی جی جانب جی, ذرا یہ دکھا فکر دیجیے. شوق ہے, یہ شعری مجموعہ ہے والد صاحب کا. اس سلسلے میں ایک جو 2-3 لوگوں کے نام لینا چاہوں گا. جی جی ضرور. کہ یہ چونکہ والد صاحب انجینئر تھے, جی جی. بزی رہتے تھے, تو ان کو یہ کتاب چھپوانے کا اس کا کچھ وہ نہیں تھا. ٹھیک. تو ان کے ایک دوست تھے عظمت بلگرامی صاحب, جی جی, بہت اچھے جی. شاعر. بہت ان کی دوستی تھی آپس میں. انہوں نے والد صاحب کو بڑا مجبور کیا کہ آپ اپنا کوئی شعری مجموعہ شائع کریں. واہ اس کتاب کی طباعت میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. واہ. اب وہ اب اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے عظمت بلگرامی صاحب. لیکن میں آج یہاں بیٹھ کے اس پروگرام میں ان کو اس کا کریڈٹ دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے والد صاحب کے ساتھ مل کے اس کتاب کے اندر جو بھی سب کچھ کیا ان کی ہی ساری کاوشات سے کتاب. تھی. اس کے بعد دوسری کتاب جو تھی ان کی وہ یادوں کے چراغ ہے. وہ شعری مجموعہ نہیں ہے, وہ یادداشتیں ہیں بیسیکلی. اس میں زیادہ تر جن شخصیات سے والد صاحب کی ملاقاتیں رہیں ان کی یادداشتوں کے اس پر وہ کتاب ہے, یادوں کے چراغ کے نام سے. بہت اچھا. یہ 2-3 لوگ تھے جنہوں نے اس پہ بڑا کنٹریبیوٹ کیا. میں آئی ریئلی اپریشیٹ دیٹ. اور جہاں تک آپ کی بات کا تعلق ہے کہ دیکھیں, یہ میرا بھی تعلق چونکہ اس شعری گھرانے سے ہے. میں شعر تو نہیں کہتا, لیکن مجھے جو ہے شعر سننے کا, غزلیں سننے کا بہت شوق ہے. اور یہ شوق ہمارے خاندان میں چل رہا ہے, اور اب میرے بیٹے کے اندر بھی یہ آیا. اچھا, ماشاءاللہ اس کو شعر و شاعری سے بہت دلچسپی ہے. سالک نام ہے اس کا, سالک صدیقی, اور وہ غزل گوئی بھی کرتا ہے ماشاءاللہ. اچھا, واہ. تو باقی میری بہنیں
اور سب جو ہے اسی سلسلے سے جڑے ہوئے. میری جو بہن بڑی جو میرے سے چھوٹی ہیں وہ فارمیسی کی ہیڈ رہ چکی ہیں کراچی یونیورسٹی کی. دوسری بہن جو ہیں وہ بھی تعلیم کے شعبے سے تعلق ہے. تو والد صاحب کا یہ انفلوئنس جو ہے یہ پورے خاندان کے اوپر ماشاءاللہ آیا ہے. بہت اچھے بہت اچھے. تو بس یہی ایک چھوٹی سی بات تھی جو میں اچھا. شیئر وہ کرنا آپ چاہ نے رہا تھا. جیسا کہ عظمت بالگرامی صاحب کا ذکر کیا, اور یقین جانیے کہ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب گھر کا ایک بڑا, جیسے کہ ڈاکٹر اکرام الحق شوق صاحب تھے, ان کے اولاد میں دکھائی دیتی ہے ان کی تربیت. اسی طرح عظمت بالگرامی صاحب خود تو بلند قامت شخصیت اور با کمال شاعر تھے, پھر ان کے صاحبزادے عباس شہیر, ڈاکٹر قمر رضوی, دونوں کمال کے شاعر اور دونوں کی تربیت خوبصورت. بہت شکریہ کہ آپ آج پروگرام میں تشریف لائے پیام بھائی, اور ڈاکٹر صاحب کے تعلق سے گفتگو ہوئی. میں سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے والد صاحب کو یاد کیا, آج یہ پروگرام منعقد کیا. بہت شکریہ, بہت شکریہ. عبید بھائی بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. سلطان بھائی بہت شکریہ آپ تشریف لائے. اور میٹرو جو خدمات انجام دے رہا ہے ادب کے حوالے سے وہ بہت اچھا ہے. ہمیں امید ہے کہ آپ اسی طرح ادب کی. بہت شکریہ پیام بھائی, آپ پروگرام میں آپ نے شرکت فرمائی اور ڈاکٹر اکرام الحق شوق صاحب کے تعلق سے یادداشتیں شیئر کی, ان کے تعلق سے وہ گفتگو بھی ہم تک پہنچائی جو ہم نہیں جانتے تھے. عبید بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے اور خوبصورت گفتگو آپ نے ہماری سماعتوں تک منتقل کی. سلطان صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ انتہائی قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر آج ہمارے خصوصی پروگرام بیاد ڈاکٹر اکرام الحق شوق میں تشریف لائے. پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اختتام سے قبل ہم یہ چاہیں گے کہ آپ کی سماعتوں تک اور ہماری سماعت تک ایک خوبصورت کلام, خوبصورت غزل جو اکرام صاحب ہر مشاعرے میں ان سے فرمائش کی جاتی تھی, وہ سماعت کریں اپنے خوبصورت گائک ساجد سے. ناظرین کرام, پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنے میزبان قیصر وجدی کو اجازت دیجیے. آئندہ ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. جب نقاب اٹھا آپ کے رخ
जब नकाब उठा होश जाते रहे ज़माने के, होश जाते रहे ज़माने के। आप माहिर हैं दिल जलाने के। हंस के कहते हैं वो खुदा हाफिज, हंस के कहते हैं वो खुदा हाफिज। क्या अजब ढंग है सताने के, क्या अजब ढंग है सताने के। आप माहिर हैं दिल जलाने के। मेरी मैयत पे शौक आके वो, मेरी मैयत पे शौक आके वो रो दिए बाद मुस्कुरा